بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد احباب ذی وقار آب کوثر شریف کا یہ 22واں درس ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ان شئت فی الدارین تسعد فاکثر من الصلاۃ علی النبی محمد، اگر تم چاہتے ہو کہ دونوں جہاں کی سعادتیں تمہارا نصیب بنے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے کثرت سے پیش کیا کرو۔ آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا نہ صرف دنیا میں ہمارے لیے بے شمار برکات کا باعث ہے، ساتھ ہی ساتھ قبر میں حشر میں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا گیا درود پاک ہمارے لیے نجات کا اور کامیابیوں کا باعث ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بھلائی کے بہت ہی چاہنے والے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، حریص علیکم، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے ہیں۔ تو جس کام میں امت کا بھلا ہے، جس کام میں امت کے لیے رحمت ہے، جس کام میں امت کے درجات بلند ہوتے ہیں، جس کام میں امتی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس پر نہایت ہی خوشی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک سماعت فرمائیے، الترغیب والترہیب اور القول البدیع کے حوالے سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات میں آپ کی خدمت کی جائے۔ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں رونے لگ گیا اور خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر کے بعد سر مبارک اٹھایا اور مجھے بلا کر فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض فرما لی ہے، اب میں حضور کو کبھی دیکھ نہیں پاؤں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میرے رب کریم نے انعام کیا تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ انعام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث القول البدیع اور سعادت الدارین میں منقول ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر فضا کی طرف تشریف لے گئے اور کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر گھبرائے اور پانی کا برتن لے کر پیچھے ہو لیے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانہ میں سر بسجود ہیں۔ حضرت عمر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا، اے عمر، تم نے بہت اچھا کیا، جب تم نے مجھے سر بسجود دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے حبیب، جو کوئی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الادب المفرد میں بھی نقل فرمایا ہے۔ محبت سے، ذوق و شوق سے درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وذریاتہ الی یوم الدین والحمد للہ رب العالمین۔